شوال کے ماہ میں عید گزرنے کے بعد اسلام کا دوسرا بڑا معرکہ حق و باطل غزوہ احد پیش آیا ہے۔ آپ اس چیز کا تصور کیجئے، لوگ کہتے ہیں جی عید کی چھٹیاں ہیں، ہم نے پکنک منانی ہے، ہم نے فلاں جگہ پہ جانا ہے سیر و سیاحت کے لیے، فلاں کام کر رہے ہیں۔ ایمان والوں کو ہر موقع پہ ہر لمحے پہ آزمایا گیا ہے۔ بدر کا جو غزوہ ہے وہ رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں ہجرت کے دوسرے سال پیش آتا ہے، رمضان کی 17 تاریخ کو۔ ٹھیک اس کے ایک سال بعد ہجرت کے تیسرے سال رمضان گزرنے کے بعد شوال المکرم کے ماہ مقدس میں جو دوسرا غزوہ پیش آتا ہے وہ غزوہ احد ہے۔ کفار و مشرکین کے چونکہ بڑے بڑے جو سردار اور سورمے تھے وہ میدان بدر میں مارے گئے تھے، جس میں ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، عتبہ کا بیٹا ولید ہے، امیہ بن خلف ہے، دیگر اس طرح کے بہت بڑے بڑے کفار جو تھے وہ میدان بدر میں مارے گئے۔ ان کے جو تعلق والے تھے، ان کی جو اولادیں تھیں اور اعزا و اقربا تھے، انہوں نے مل بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ہمیں مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہیے، جس میں امیہ بن خلف کا بیٹا صفوان تھا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تھا، اور دیگر کفار کے جو بیٹے تھے ان کے تعلق والے تھے، وہ سبھی اکٹھے ہوئے اور یہ پروگرام بنایا کہ ہم مسلمانوں سے انتقام لیں۔ ابو سفیان کے پاس گئے، اس وقت انہوں نے قبول اسلام نہیں کیا تھا، ان کو جا کر کہا کہ جی ہماری قیادت تم کرو، سربراہی تم کرو، ہم مسلمانوں سے اپنا انتقام اور بدلہ چاہتے ہیں۔ اور تیاری اس بار پہلے سے بڑھ کر کی، چونکہ وہ تجارتی قافلے، لوگوں کا رجحان تھا کہ وہ تجارت کے لیے قافلے روانہ کرتے تھے، پھر جب واپس قافلے لوٹتے تھے تو اس سے جو بچت ہوتی تھی، جو سرمایہ ملتا تھا، اس کو باہم جتنی لوگوں نے رقم انویسٹ کی ہوتی اس کے اعتبار سے آپس میں تقسیم کر لیتے۔ اب ان کا جو قافلہ تجارتی آیا تھا، آپ فی زمانہ دیکھیے تو 50,000 پاؤنڈ کے برابر جو رقم تھی وہ انہوں نے انویسٹ کی ہوئی تھی، اور اتنی رقم ہی ان کی پروفٹ تھی، ان کا نفع تھا، قریب جو ہمارے رائج الوقت سکہ کے اعتبار سے 2 کروڑ کے قریب رقم بن جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یوں کرو، جو راس ہے نا لوگوں کے نے جو انویسٹ کیا ہوا تھا وہ ان کو دے دو، باقی جتنی بچت ہے ساری مسلمانوں کے خلاف اس جنگ کے لیے لگا دو۔ یہ تیاری تھی۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ جتنے ان کے جو لوگ تھے جو چرب زبان تھے، زبان کے اعتبار سے بڑی لسانی قوت اور سپیکنگ پاور رکھتے تھے، ان کو مختلف علاقوں کے اندر بھیجا، لوگوں کو برانگیختہ کرنے کے لیے، ابھارنے کے لیے، ورغلانے کے لیے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں چاہیے تم مسلمانوں سے اپنا بدلہ لو، تم اپنے اتنے بڑے سردار مروا کے ایسے بیٹھ گئے ہو۔ تو اس سے بھی انہوں نے لوگوں کو، اپنے جو لوگ تھے ان کو طیش دلایا۔ تیسرا کام انہوں نے یہ کیا، امام الانبیاء علیہ السلام جب ابھی مدینہ تشریف نہیں لائے تھے تو وہاں ایک شخص تھا ابو عامر راہب، یہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا تھا۔ اوس اور خزرج نام کے معروف قبیلے ہیں، اور ایک وقت تک دونوں آپس میں برسر پیکار حالت جنگ میں رہے ہیں۔ تو قبیلہ اوس سے تعلق رکھنے والا یہ ابو عامر راہب تھا۔ سرکار جب ابھی مدینہ نہیں گئے تھے تو اس کا بڑا چرچا تھا لوگوں کے درمیان، لوگ اس کو بڑا سراہتے تھے، اور یہ بھی امام الانبیاء علیہ السلام کی مدینہ آمد سے قبل لوگوں کو کہتا تھا میں نبی آخر الزمان کا سفیر ہوں، میں تمہیں ان کی خبر دینے والا ہوں، تمہیں ان کی طرف ابھارنے والا ہوں، ان کے ساتھ جوڑنے والا ہوں۔ لوگ اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہ حسد کی آگ میں جل گیا کہ لوگ حضور کی طرف رغبت کیوں کر رہے ہیں، لوگ سرکار سے کیوں جڑ رہے ہیں۔ تو اسی آگ، یعنی اسی حسد کی آگ میں، نارے حسد میں، یہ مدینہ چھوڑ کے مکہ چلا گیا۔ اب کفار کے پاس یہ بھی بہت بڑا حربہ تھا، انہوں نے ابو عامر کو منتخب کیا کہ تمہیں جب دیکھیں گے نا مدینے والے لوگ تو جو حضور کے ساتھ بھی ہوں گے وہ بھی ان کو چھوڑ دیں گے، کوئی لوگ تمہیں بڑا مانتے ہیں، تمہاری بڑی قدر کرتے ہیں، تو لہٰذا تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ تو ابو عامر کو بھی ساتھ لے لیا گیا۔ چوتھا کام ان لوگوں نے یہ کیا کہ جو اپنی عورتیں تھیں نا، جو اپنی بیویاں تھیں، گھروں کی جو عورتیں تھیں، ان تمام کو ساتھ لیا۔ کس لیے؟ کہ اول تو میدان سے ہمارا کوئی سپاہی بھاگے گا نہیں، اگر بھاگنے لگے گا تو عورتیں اسے تانے ماریں گی، عورتیں جب اسے مینے ماریں گی تو وہ میدان چھوڑ کر بھاگے گا نہیں۔ اپنی عزت و آبرو بچانے کے لیے وہ میدان میں جو ہے وہ یعنی ہر حال میں میدان میں کھڑا رہے گا اور مسلمانوں کے خلاف لڑتا رہے گا۔ 3,000 سور میں 3,000
جو ہے وہ افراد کا دستہ تیار کیا، لشکر تیار کیا، جس میں 700 افراد زیرہ پوش، 200 گھڑ سوار اور 3000 اونٹ جو انہوں نے راستے کے اندر جو ہے وہ کھانے کے لیے بھی اور دیگر سواریوں کے لیے بھی اپنے ساتھ شامل رکھے۔ اتنی بڑی تیاری کے ساتھ وہ لوگ نکل رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، وہ مکہ المکرمہ میں تھے۔ انہوں نے جب لوگوں کی یہ تیاری دیکھی تو انہوں نے قبیلہ بنو غفار کے ایک شخص کے ہاتھ حضور کی طرف مدینہ میں پیغام بھیجا کہ سرکار کفار یوں مسلمانوں پہ چڑھ دوڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ جب وہ شخص پیغام لے کر پہنچا تو سرکار اس وقت مسجد قباء کے قریب ایک مقام پہ بیٹھے تھے۔ خط پہنچا، امام الانبیاء علیہ السلام نے اس خط کو پڑھا اور آپ نے صحابہ کے ساتھ اس بات کو مشاورت کی، اس بات کی، اور فرمایا کہ اس بات کا اظہار کسی سے نہ کرنا، کیونکہ اگر اظہار کریں گے تو کفار کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمان الرٹ ہو چکے ہیں تو وہ اپنی تیاریاں مزید بڑھا دیں گے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے، ان کو جا کے اس بات کی خبر دی کہ کفار یوں تیاریاں کر رہے ہیں اور ہمیں اس حوالے سے اپنی تیاری کرنی ہے۔ حضرت سعد کو بھی سرکار نے یہ کہہ دیا کہ یہ بات کسی کو بتانی نہیں۔ سرکار یہ بات کر کے نکلے تو حضرت سعد کی بیوی ان کے پاس آئی، آ کر کہا کہ حضور آپ سے کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت سعد جلال میں آ کے لگے تیری ماں تجھے روئے، تیرا اس سے کیا کام ہے؟ یہ ہمارا حضور کا آپس میں راز ہے، تیرا اس سے کوئی کام نہیں ہے، تو اس معاملے کے اندر مداخلت کرے، تو خاموشی کے ساتھ بس اپنا کام کر اور اپنے کام میں مگن ہو جا، اس کام کی طرف رغبت نہ کر۔ تو حضرت سعد کی بیوی نے کہا آپ مجھے نہ بھی بتائیں گے تو میں نے سن تو لیا ہے، میں نے یہ بات سن لی ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے آپ سے کیا کہا ہے۔ اب وہ دیکھیں وہ کتنے غیرت ایمانی والے تھے، جذبہ ایمانی والے تھے، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا، کھینچتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں لے آئے، لا کے کہتے ہیں سرکار یہ اگرچہ کہہ رہی ہے کہ میں کسی کو بتاؤں گی نہیں، وعدہ کر رہی ہے اور ہے بھی آپ پر ایمان رکھنے والی ہے، لیکن سرکار اس نے بات سن لی ہے، حضور جو سزا دینی ہے دے دو، جو اس کی سزا بنتی آپ اس کو دے دیں۔ سرکار مسکرا پڑے، فرمایا خلیھا، فرمایا اس کو چھوڑ دو، یہ کسی کو نہیں بتائے گی۔ اب امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو اپنا رات جو آنے والا ایک خواب تھا وہ خواب سنایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ ایک گائے ذبح کر دی گئی ہے اور میری تلوار میں دندانے پڑ گئے ہیں اور میں نے اپنے آپ کو ایک محفوظ زرہ کے اندر جو ہے وہ ملبوس پایا ہے۔ تین چیزیں حضور نے خواب کے اندر دیکھی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار آپ اس خواب کی کیا تعبیر فرماتے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گائے ذبح ہونا میں نے دیکھا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ میرے صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ شہید ہو جائیں گے۔ جو میں نے اپنی تلوار میں پڑتے ہوئے دندانے دیکھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے خاندان کا بڑا عظیم بندہ جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا۔ اور تیسری چیز فرمایا جو میں نے اپنے آپ کو محفوظ زرہ میں دیکھا ہے، اس سے مراد مدینہ ہے۔ یہ تین چیزیں سرکار نے ارشاد فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مشورہ دو بھائی کیا کریں؟ میری رائے یہ ہے کہ ہمیں مدینہ میں رہ کر کفار کا انتظار کرنا چاہیے، جب وہ آ جائیں تو ہم مدینے کے گلی کوچوں کو، بازاروں کو زیادہ سمجھتے ہیں، جب وہ حملہ کریں گے تو ہم اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں اور ہم ان پر بھی آسانی سے حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ سرکار نے اپنی رائے دی، لیکن چونکہ صحابہ سے مشاورت تھی، آپ نے فرمایا صحابہ تم بھی مشورہ دو۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے آقا والذی نفسی بیدہ لا اطعم اليوم طعاما حتی اجالدہم بسیفی خارج المدینہ۔ سرکار بدر میں ہم تھوڑے تھے، ہم پھر باہر نکلے، ہم تعداد میں کم تھے، 313 تھے، وہ 1000 تھے، ہم پھر باہر نکلے، ابھی تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، افرادی قوت بھی ہے، آلات حرب و ضرب بھی پہلے کی بنسبت زیادہ ہیں، تو سرکار میں نے اپنے اوپر تو کھانا پینا بند کر دیا اتنی دیر تک جب تک کہ میں مدینہ سے باہر نکل کر کافروں کا خاتمہ نہیں کرتا۔ یعنی رائے یہ تھی مدینہ سے باہر نکلنا چاہیے۔ حضرت نعمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لا تحرمنا الجنہ، سرکار ہمیں جنت سے محروم نہ کرو۔ والذی نفسی بیدہ لادخلنہا، حضور مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ضرور جنت میں جاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا لیما، فرمایا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو اتنے وثوق کے ساتھ اتنے اعتماد سے کہہ رہے کہ تو جنت میں جائے گا؟ عرض کرتے آقا دو باتیں ہیں، انی لاحب اللہ ورسولہ،
ایک بات یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، اور دوسری بات جو میں جنت میں جانے کا عزم رکھ رہا ہوں نا، دوسری بات یہ ہے لا افر یوم الزحف، سرکار میں میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگنے والا نہیں ہوں، میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا ہوں۔ جب یہ دو باتیں کی نا، سرکار نے فرمایا صدقتا، فرمایا تو سچا ہے، تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ یعنی ان کی رائے بھی یہ تھی کہ سرکار ہم باہر نکل کر لڑیں۔ دیگر لوگوں نے بھی یہ رائے دی۔ امام الانبیاء علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، آپ کے دونوں یاروں نے، پیاروں نے، صدیق اکبر نے اور فاروق اعظم نے حضور کو جنگی لباس پہنایا، زرہ پہن کر تلوار حمائل کیے ہوئے آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نکلے، اتنی دیر میں صحابہ کرام آپس میں بات کر رہے ہیں، یار سرکار کی بات تو وہی ہوتی ہے، حضور کی رائے تو زیادہ اہم ہوتی ہے، تو ہم نے اپنی رائے خواہ دے دی کہ ہمیں باہر نکلنا چاہیے، کیوں نہ ہم سرکار جب تشریف لائیں تو ہم کہہ دیں حضور جو آپ کہتے ہیں ہم ویسے تیار ہیں، ہم مدینہ میں رہ کے لڑنے کو تیار ہیں۔ جب سرکار تشریف لائے تو سب نے عرض کی سرکار جو آپ کی رائے ہے وہ رائے اہم ہے، جو آپ کی مرضی ہے آپ وہ کریں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اب نہیں، نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ نبی جب تلوار اٹھا لے یا زرہ پہن لے تو پھر بغیر لڑائی کے اتار دے، اب میدان میں نکلو۔ امام الانبیاء علیہ السلام صحابہ کرام کو ساتھ لے کر میدان احد کی جانب روانہ ہوئے۔ جب امام الانبیاء علیہ السلام نکلے تو شیخین نامی ایک پہاڑی ہے، ایک ٹیلہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا کہ آپ جب بھی کسی جنگ کے لیے جاتے تو آپ راستے میں تھوڑا باہر نکل کر آپ اپنے لشکر کو آبزرو کرتے، مشاہدہ کرتے، کم عمر بچوں کو، زیادہ بوڑھوں کو، اور جو معذور افراد ہوتے حضور ان کو واپس بھیج دیتے کہ آپ واپس چلے جائیں، جنگ کے اندر آپ کو رخصت ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کے لشکر کا جائزہ لیا تو جو کم عمر تھے سرکار نے فرمایا بھئی آپ بھی چلے جاؤ، آپ بھی چلے جاؤ، آپ بھی چلے جاؤ۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ، امام الانبیاء علیہ السلام نے ان سے فرمایا آپ کی عمر بھی کم ہے، آپ بھی واپس چلے جائیں، تو حضرت رافع رو پڑے، عرض کرتے سرکار عمر میری کم ہے لیکن میرا نشانہ بڑا پکا ہے، سرکار جب میں تیر چلاتا ہوں تو تیر پورے ٹھکانے پہ لگتا ہے، نشانہ پختہ ہے میرا۔ سرکار نے ان کے تیر چلانے کا انداز دیکھا اور حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ان کو رکھ لو۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ عمر ان کی بھی کم تھی، سرکار نے فرمایا جاؤ، عرض کرتے حضور وہ رافع کو آپ نے کیوں رکھا ہے بھلا؟ سرکار فرماتے اس میں مہارت ہے، کہتے سرکار میں رافع سے زیادہ مضبوط ہوں، میری آپ اس سے کشتی کروا لیں۔ نہیں، ہمارے اسلام کے بچے یہ ہیں جن کے اندر اتنی جرت اور اتنی دلیری اور اتنی بہادری ہے۔ ہمارے ہاں تو مزاج بدلتے گئے نا، جو دریاؤں کا دل چیریں وہ اب ساحل سے ڈرتے ہیں، منزل جن کی ٹھوکر میں وہ اب منزل سے ڈرتے ہیں، اذان سے جن کی لرزیں کیسر ہو کے سرا کے ایوان بھی اب ان کا دل دھڑکتا ہے، وہ اپنے دل سے ڈرتے ہیں۔ سلامت اور خدا کا نام لے اللہ ناصر ہے، کہیں ایمان والے بھی کبھی مشکل سے ڈرتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، وہ بچے ہو کر وہ کہہ رہے ہیں سرکار آپ میری کشتی کروائیں، کیوں؟ کیونکہ میں بھی شہادت چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا چلو بھئی ان کی کشتی کرواؤ۔ جب دونوں آپس میں لڑے تو سمرہ بن جندب نے رافع بن خدیج کو گرا دیا۔ سرکار فرماتے یہ جوان باقی دلیر ہے، اس کو بھی ساتھ رکھ لو۔ پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے جو بوڑھے تھے، عمر رسیدہ تھے، ان میں حضرت ابو سعد خیسمہ بن ابی خیسمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو فرمایا آپ بہت زیادہ بوڑھے ہیں، بدن میں بڑی نکاہت ہے، بڑے کمزور ہیں، آپ واپس چلے جائیں، آپ کو رخصت ہے۔ تو وہ رو پڑے، حضرت ابو سعد خیسمہ بن ابی خیسمہ رو پڑے، رو کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جب میدان بدر کی طرف نکلنا تھا نا، میں اور میرا بیٹا دونوں گھر میں بیٹھے تھے، سعد نام تھا ان کے بیٹے کا، تو کہا کہ بیٹا یوں کرتے ہیں کہ ایک نے گھر پہ رہنا ہے بچوں کی حفاظت کے لیے اور ایک میدان میں چلا جائے گا، تو یوں کرتے ہیں کہ میں چلا جاتا ہوں، تو جوان ہے ابھی، تو گھر میں رہ تاکہ گھر کے معاملات سنبھال لے گا۔ بیٹے نے کہا ابا جی معاملہ کوئی بھی اور ہوتا میں آپ کو ترجیح دے دیتا، لیکن بات شہادت کی ہے، شہادت کو تو میرا بھی دل کرتا ہے، یہ بدر کی بات کر رہا ہوں، شہادت کو تو میرا بھی دل کرتا ہے، میں آپ کو ایسے جانے نہیں دوں گا، آپ پرچی ڈالیں، جس کے نام کی پرچی نکلے وہ چلا جائے، جس کے نام کی پرچی ہو وہ چلا جائے۔ کہتے حضور ہم نے تب پرچیاں ڈالی تھی، میرے بیٹے کے نام کی پرچی نکل آئی تھی، حضور وہ چلا گیا اور بدر میں شہید ہو گیا۔ 1 سال ہوا ہے ابھی بیٹے کو شہید ہوئے، بیٹے سے بچھڑے ہوئے، بیٹے کی شہادت کو، اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ابھی رات جو گزری ہے میرا بیٹا مجھے خواب میں ملا ہے، اور میرے بیٹے نے خواب میں مل کے مجھے کہا ہے ابا جان الحق بنا ترافقنا فی الجنہ، ابا جان آ جائیں جنت میں اکٹھے سیر کریں، انی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا، اللہ کے جتنے وعدے تھے سارے سچے ہو گئے، آ جائیں اکٹھے جنت کی سیر کرتے ہیں۔
تو حضور بیٹا بلا رہا ہے سرکار میں نے بھی جانا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ان کا یہ جذبہ دیکھا، فرمایا ٹھیک ہے آپ بھی آ جاؤ۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، پاؤں میں لنگڑاہٹ تھی، معذوری تھی، اور معذور بندے کو رخصت دی ہوئی ہے، قرآن نے بھی رخصت دی ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رخصت ارشاد فرمائی۔ تو ان کے 4 بیٹے میدان میں شریک تھے، 4 پتر میدان میں جا رہے ہیں اور باپ خود بھی جا رہا ہے۔ بیٹوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، حضور ہم ہیں نا چاروں، باپ ہمارا معذور بھی ہے، سرکار آپ اس کو روک دیں، آپ ان کو منع کر دیں کہ یہ نہ جائیں کیونکہ ان کو معذوری ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے آپ معذور ہیں، آپ کے 4 پتر جا رہے ہیں، آپ نہ جائیں۔ تو ان کی آنکھوں میں اشک آ گئے، عرض کرتے آقا بیٹے شہادت چاہتے ہیں، میں نہیں چاہتا۔ حضور یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے لیے اپنی جانیں دے دیں، کیا میں یہ نہیں چاہتا؟ تو سرکار یہ جو پاؤں کی لنگڑاہٹ ہے نا، میرے جس عذر کی بنیاد پہ مجھے پیچھے رکھا جا رہا ہے، سرکار میں اسی طرح لنگڑاہٹ کے ساتھ جنت کی سرزمین پہ چلنا چاہتا ہوں، میں یوں ہی جنت کی سرزمین کے اوپر بھی چلنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے آپ بھی آ جاؤ۔ حضرت عمر بن جموح کو جب سرکار نے اجازت دی نا، تو انہوں نے قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا کر قبلہ کی طرف رخ کر کے ایک دعا کی، یا اللہ تیرے محبوب نے مجھے اجازت دے دی ہے، اللہم لا تردنی الی اہلی خائبہ، اے اللہ اب میں نے گھر واپس نہیں آنا، یا اللہ مجھے واپس گھر نہ لے کے آنا، میں شہادت چاہتا ہوں۔ یہ دعا کر دی، اور میدان احد میں جب یہ شہید ہوئے نا، اللہ اکبر، ان کی بیوی سواری پر ان کے جسد اقدس کو رکھ کر نا مدینہ کی طرف لانے لگی کہ ہم مدینہ میں دفن کریں گے۔ سواری آگے بڑھاتے ہیں، وہ بڑھتی نہیں، وہ پیچھے آتی ہے، پھر آگے لے جاتے ہیں، پھر پیچھے آتی ہے۔ عرض کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، سرکار ہماری حسرت ہے کہ ہم ان کو اپنے علاقے میں دفن کریں جا کر، سواری چل ہی نہیں رہی، سواری کو آگے بڑھاتے ہیں وہ پیچھے جاتی ہے۔ سرکار فرماتے تمہیں یاد نہیں اس نے نکلتے ہوئے کیا کہا تھا؟ آپ کو یاد ہے اس نے نکلتے ہوئے کیا کہا تھا؟ فرمایا اس نے نکلتے ہوئے کہہ دیا تھا، اللہم لا تردنی الی اہلی خائبہ، یا اللہ گھر واپس میں نے کوئی نہیں آنا، مجھے وہیں پہ رکھ لینا، شہادت دے دینا، میں نہیں واپس آنا چاہتا۔ سرکار نے فرمایا اس کی دعا قبول ہو چکی ہے، اس کو یہیں پہ دفن کر دو۔ یہ حضرت عمر بن جموح ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب امام الانبیاء علیہ السلام ان صحابہ کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگے نا، تو اب وہ 1000 افراد کا دستہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مگر اس کے اندر 300 بندے کھوٹے بھی ہیں۔ ان کا چیف جو ہے وہ عبداللہ بن ابی ہے، رئیس المنافقین۔ جب امام الانبیاء علیہ السلام کے صحابہ کو یوں دیکھا نا، بچے بھی چاہ رہے ہیں شہادت، بزرگ بھی شہادت چاہ رہے ہیں، جوان بھی شہادت چاہ رہے ہیں، ان کے جو ہے وہ دل کے اندر تو ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہے، تو عبداللہ بن ابی سمجھ گیا، اس نے کہا یہاں تو کام نہیں چلنا، یہ تو اپنی جانیں دینے جا رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے دستے کو باہر نکال کے کہنے لگا جی میری مرضی یہ تھی آپ مدینہ میں رہ کے لڑیں، آپ نے میری بات نہیں مانی، میں واپس جا رہا ہوں، میں واپس جا رہا ہوں۔ اور منافقوں کا کام یہی ہے، منافق ٹھہر نہیں پاتے۔ اس نے کہا میں جا رہا ہوں واپس۔ صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی کہ یار ہمارا لشکر کمزور ہو گیا، ہم جو ہے وہ پہلے 1000 تھے اب 700 رہ گئے۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن اتار دیا، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اے مسلمانوں تم نے پریشان نہیں ہونا، رب کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ رب کھوٹے اور کھرے دونوں محبوب کے ساتھ رہنے دے، رب پاک اور ناپاک دونوں کو محبوب کے ساتھ رہنے دے۔ چونکہ یہ ناپاک تھے، ساتھ لگے ہوئے تھے، رب نے ناپاک کو جدا کر کے سارا لشکر مصطفیٰ کے ساتھ پاک کر دیا، سارا لشکر پاکیزہ کر دیا۔ اب کوئی بھی کھوٹا بندہ ساتھ نہیں ہے، سارے 700 افراد ہیں اور سارے ہی جان کی قربانی دینا چاہتے ہیں۔ اب یہ لشکر چل رہا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام، وہ جمعہ کا روز تھا، جمعہ پڑھا، عصر کی نماز ادھر پڑھی تھی، راستے میں اب مغرب کا وقت ہوا، نماز مغرب پڑھائی، پھر سرکار نے نماز عشاء پڑھائی۔ اب یہ بات بھی سمجھیے، جنگ کا موسم بھی ہے مگر نماز کو نہیں چھوڑا جا رہا، ہماری حالت امن میں نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، یہ ہمارا اسلام رہ گیا ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ قوت ایمانی اور غیرت ایمانی رہ گئی ہے۔ وہ حالت جنگ میں بھی نہیں چھوڑ رہے۔ سرکار نے جمعہ پڑھایا ہے، عصر پڑھا کے نکلے ہیں، مغرب راستے میں آئی ہے، نماز پڑھائی ہے، عشاء کا وقت ہوا ہے، عشاء بھی پڑھائی ہے، نماز کو نہیں چھوڑا۔ کیا ہمیں یہاں سے پیغام نہیں مل رہا کہ ہم نماز کے ساتھ تعلق پختہ کر لیں، نماز کے ساتھ اپنا ناطہ مضبوط کر لیں؟ رمضان گزرا ہے، رمضان گزرا ہے، ایمان تو نہ جائے۔ ماہ رمضان چلا گیا، ہمارا ایمان تو ہمارے پاس ہے نا، ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کر رہا ہے ہم نماز پڑھیں، ہمارا ایمان تقاضا کرتا ہے ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ تو دوستان ذی وقار اپنے آپ کو دین کے ساتھ مضبوط رکھیے، دین کے ساتھ جوڑ کر رکھیے۔
ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان بجائے ہماری شفاعت کے وہ ہماری شکایت کر رہا ہو۔ اگر ہم رمضان گزرنے کے بعد نمازیں چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے رمضان کو انقلاب نہیں سمجھا، رسم سمجھا ہے کہ ایک رسم پوری کرنی تھی، قرآن بھی پڑھنا تھا، نمازیں بھی پڑھنی تھی، وہ ماہ گزر گیا تو سب کچھ چھوڑ دے۔ لہٰذا اپنے مزاج کے اندر اعتدال رکھیے، اپنے مزاج میں استقامت رکھیے، اپنے مزاج میں مستقل مزاجی رکھیے، اور وہ تمام باتیں تلاوت قرآن ہو، نماز ہو، عبادات ہوں، اوراد و وظائف ہوں، ان کو مستقل طور پہ اپنے مزاج کے اندر لے آئیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ میدان احد میں آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ نے عینین کے درہ پر، جس کو آج آمر جس کو جو ہے وہ جبل الرمادہ کہتے ہیں، یعنی وہ درہ جہاں پہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، فرمایا آپ نے یہ درہ کبھی نہیں چھوڑنا، آپ نے اس درے پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے، کچھ بھی ہو جائے مسلمانوں کے لشکر کی پشت محفوظ رکھنی ہے، کیونکہ درہ چھوٹ گیا تو کفار حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو نقصان ہوگا۔ اب 50 تیر انداز ادھر کھڑے کر دیے گئے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں صحابہ کرام کو کھڑا کر رہے ہیں تو دو صحابی ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک جانب بیٹھ جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ الگ بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھ کر کہتے ہیں چل یار میدان لگا ہے، ہم کیوں نہ دعا کریں، میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہو، آپ دعا کرو، میں آمین کہتا ہوں۔ آپ دیکھیے نا ذرا، ہماری بھی دعائیں ہوتی ہیں مال و دولت کے لیے، گھر بار کے لیے، اولاد کے لیے، ذرا وہ دعا بھی دیکھیے، وہ دعا بھی دیکھیے، وہ دعا کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے میں نے دعا کی، یا اللہ میدان لگنے والا ہے، میرا پالا کسی تگڑے دشمن سے پڑے، کمزور اور بزدل سے نہیں، میرا واسطہ کسی تگڑے سے پڑے، میں اس پہ وار کروں، وہ مجھ پہ وار کرے، پھر میں اس پہ وار کروں اور میں اس کا خاتمہ کر دوں۔ عبداللہ بن جحش کہتے آمین۔ اب حضرت عبداللہ بن جحش دعا کرتے ہیں کہ میں بھی دعا کرتا ہوں، یا اللہ میرا پالا بھی کسی تگڑے سے پڑے، میرا واسطہ بھی کسی تگڑے سے پڑے، میں اس پہ وار کروں، وہ مجھ پہ وار کرے، بالآخر وہ مجھے شہید کر دے، شہادت کی دعا، وہ مجھے شہید کر دے، پھر میری شہادت کے بعد وہ میرے ناک کو، میرے ہونٹوں کو، میرے کانوں کو کاٹ دے، اور یا اللہ اس طرح کٹے ہوئے بدن کے ساتھ جب میں تیرے پاس آؤں تو مجھ سے سوال کرے، اے عبداللہ بن جحش تجھے ناک بھی دیا تھا، ہونٹ بھی دیے تھے، کان بھی دیے تھے، تو کدھر چھوڑ کے آ گیا ہے؟ تو میں جواب دوں مولا تیرے لیے کٹا کے آیا ہوں، تیرے محبوب کے لیے کٹا کے آیا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے میں نے آمین کہا، اور آپ بعد میں کہا کرتے تھے خدا کی عزت کی قسم عبداللہ بن جحش کی دعا زیادہ اچھی تھی، ان کی دعا زیادہ بہتر تھی کہ انہوں نے شہادت کے لیے دعا کی۔ اب اس میدان میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار نکالی، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا من یاخذ ھذا السیف منی بحقھا، کون ہے مجھ سے جو یہ تلوار اس کے حق کے ساتھ لے لے؟ ایک صحابی اٹھے، سرکار مجھے دے دیں، آپ نے فرمایا نہیں، دوسرے حضور مجھے دے دیں، فرمایا نہیں، تیسرے سرکار مجھے دے دیں، فرمایا نہیں۔ ابو دجانہ اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے سرکار یہ بھی تو فرما دیں اس کا حق ہے کیا؟ اب پہلے تلوار مانگتے رہے نا، حق نہیں پوچھا حضور تلوار کا حق کیا ہے۔ ابو دجانہ اٹھ کے کہتے سرکار یہ بھی ارشاد فرمائے نا اس کا کیا حق ہے جو آپ فرما رہے ہیں، جو اس کے حق کو پورا کرے؟ سرکار نے فرمایا حق یہ ہے جو میدان میں تلوار لے کے نکلے، یا تلوار ٹوٹ جائے یا جان چلی جائے، میدان سے وہ پلٹ کے واپس نہ لوٹے، میدان سے واپس نہ لوٹے۔ حضرت ابو دجانہ عرض کرتے سرکار مجھے دے، میں حق پورا کروں گا، اور آپ نے وہ تلوار پکڑی۔ حضرت کعب بن مالک کہتے میں نے احد کے میدان میں ایک بندے کو دیکھا، چہرے پہ نقاب ہے، وہ ایسے لپک کر ایسے جو ہے وہ چھلانگے مار مار کے کفار پہ کود رہا ہے، ان کو کاٹتا چلا جا رہا ہے۔ کہتے میں حیران تھا یار کون بہادر ہے، ایک کے بعد ایک کافر کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ کہتے میں حیرت کے ساتھ دیکھ رہا ہوں نا، تو کافروں کو مارنے کے بعد میرے قریب آئے تو نقاب ہٹا کے کہا اے کعب پہچانا ہے، انا ابو دجانہ، میں ابو دجانہ ہوں، یہ امام الانبیاء علیہ السلام کی عطا کردہ تلوار ہے، میں تلوار کا حق پورا کر رہا ہوں۔ اور کہتے اسی میدان میں ان کی تلوار کی زد میں وہ ہندا جو ابو سفیان کی بیوی ہیں، بعد میں قبول اسلام کیا انہوں نے، وہ تلوار کی زد میں آ گئی نا، تو مارنے لگے، تلوار اس کی چیخ نکلی، تلوار ہٹا لی۔ کسی نے بعد میں کہا آپ تلوار مار دیتے، آپ نے پیچھے کیوں کی تلوار؟ کہتے نبی کی تلوار کو یہ شیان شان نہیں تھا کسی عورت پہ اٹھائی جائے، سرکار کی دی ہوئی تلوار کے لیے یہ بات مناسب نہیں تھی میں کسی عورت پہ اٹھاتا، میں نے پیچھے کر لی۔ تو دوستان جی وقار، یہ وہ میدان ہے جہاں علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کے بدن پر تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے اتنے گھاؤ لگتے ہیں۔ سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میدان احد کی آپ کی قربانی یہ ہے، جب کبھی آپ زخموں سے چور ہو کر گرنے لگتے تھے، جبریل امین آگے بڑھ کے آپ کو سہارا دیا کرتے تھے۔ اور یہ وہ میدان احد ہے جہاں آپ کو فرشتے یوں داد شجاعت دے رہے تھے، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یا رسول اللہ، یا زندہ شاہ مرداں، مردوں کا شاہ، شیر یزداں، خدا کا شیر، قوت پروردگار، رب کی طرف سے عطا کی ہوئی طاقتوں اور قوتوں کا مرکز و محور، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اور فرشتے کہہ رہے ہیں تلوار ہے تو ذوالفقار ہے، جوان ہے تو علی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شجاعت ہے۔ اسی میدان میں ایک وقت وہ بھی آیا، مسلمانوں نے جب آگے بڑھ کے حملے کیے نا، کفار کے 3000 افراد کے پاؤں پھسل گئے، 700 مسلمانوں نے کفار کے قدم اکھیڑ کے رکھ دیے، اور وقت وہ آ گیا کہ وہ درے پہ کھڑے لوگ سمجھے کہ فتح ہو چکی ہے، ہمیں فتح مل چکی ہے، اب ہمیں درے سے اتر جانا چاہیے۔ اختلاف رائے ہو گیا، بعض نے کہا اتر جانا چاہیے، بعض نے کہا نہیں اترنا چاہیے، تو جن کی رائے یہ تھی اتر جانا چاہیے وہ درہ چھوڑ گئے۔ اب جب درے پہ صحابہ کا پہرا کمزور پڑا تو کفار نے پیچھے سے پشت سے حملہ کیا، اور چند ایک صحابہ جو وہاں موجود تھے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد اب کی بار جو مسلمانوں پہ حملہ ہوا تو ظاہر ہے جب یوں اچانک حملہ ہوتا ہے تو اس سے بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام آپ کی جانب کفار کے تیروں کا رخ ہے۔ اب یہاں صحابہ کی جو دلیری ہے نا، یہاں صحابہ کی جو شجاعت ہے، 10 سے 12 صحابہ کرام کے نام آتے ہیں جو ایسے دائرہ بنا کر سرکار کے گرد کھڑے ہو گئے، ایسے بازو پھیلا کر، اور ایک جملہ ان کی زبانوں پہ تھا، وجہی دون وجہک، نحری دون نحرک، سرکار آپ نہ اٹھیں، ہمارے چہرے آپ کے چہرے پہ قربان، ہمارے سینے آپ کے سینے پہ قربان۔ صرف باتیں نہیں تھی، حضرت ابو دجانہ جب حضور کی جانب ایسے جھکے ہوئے تھے نا، ان کے بدن پہ، ان کی پشت پہ کوئی جگہ خالی نہیں تھی جس کے اندر تیر پیوست نہ ہو۔ یہ صحابہ کرام کی قربانی ہے۔ میں اس لیے اکثر کرتا ہوں دوستان ذی وقار، صحابہ کے لیے ترازو نہ پکڑا کریں، صحابہ کے لیے ترازو پکڑ کے نہ بیٹھ جایا کریں، صحابہ کے لیے عدالتیں لگا کے نہ بیٹھ جایا کریں کہ میں یہ کہتا ہوں، خدارا ان لوگوں کی تو ہمارے اوپر یہ نیکی ہے، ان کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ آج ہمیں دولت ایمان ملی ہوئی ہے، ہمیں ان کی شانیں بیان کرنی چاہیے، ہمیں ان کی عظمتیں بیان کرنی چاہیے۔ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں ترازو پکڑ کے ان کی شانیں تولنی شروع کر دیں۔ جو سرکار کے گرد یوں گھوم کے پیرا دے رہے ہیں سرکار کی عزت و آبرو پہ، وہ کتنی قربانی والے ہیں۔ صرف مرد نہیں، یہاں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصل نام نصیبہ بنت کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرماتے ہیں ملتفت یمینا ولا شمالا الا رأیتها تقاتلونی، فرمایا صحابہ مرد تو مرد ہیں، اس عورت کی شان دیکھو، میں نے میدان احد میں جدھر بھی دیکھا میرے گرد گھوم کے میرا دفاع کر رہی تھی، میرے ارد گرد گھوم کے دفاع کر رہی تھی۔ اور سرکار نے ان کو دعا دی تھی، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یا اللہ ان کے پورے خاندان کو جنت کے اندر میرا ہمسایہ بنا دے، ان کو میری ہمسائیگی عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اسی میدان میں آگے کونین کی شہزادی سیدہ کائنات بھی ہیں، یہاں حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہیں، یہاں دیگر جو ہے وہ حضور کے خاندان کی عورتیں بھی ہیں، جو عورتیں زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے، مرہم پٹی کرنے کے لیے، دیکھ بھال کے لیے۔ صرف مردوں نے قربانیاں نہیں دی، خواتین نے بھی اپنی قربانیوں کو پیش کیا ہے۔ اور دوستان ذی وقار، اسی بھاگ دوڑ میں جب مسلمانوں نے درہ چھوڑا تھا تو مسلمانوں پہ جب حملہ ہوا، سرکار کی طرف عتبہ بن ابی وقاص نامی بدبخت نے ایک پتھر حضور کے چہرے کی طرف پھینکا، جو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں پہ لگا، جس کی وجہ سے سرکار کا مبارک ایک دانت جو تھا نا، اس کا کچھ حصہ شہید ہو گیا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ دیکھا نا پتھر پھینکا گیا، عرض کرتے سرکار کس نے پھینکا؟ یہ ہے دلیری، یہ ہے غیرت ایمانی۔ حضور کس نے پھینکا؟ فرمایا عتبہ بن ابی وقاص نے۔ تو عرض کرتے سرکار کس طرف گیا ہے؟ حضور نے اشارہ کیا تو لپک کر اس کے پیچھے گئے اور جا کر اس کا سر کاٹ کے سرکار کی بارگاہ میں رکھ دیا کہ ہم وہ ہاتھ کاٹ دیں گے جو آپ کے چہرے کی طرف اٹھے۔ یہ ہے صحابہ کی دلیری، صحابہ کی غیرت ایمانی۔ امام الانبیاء علیہ السلام ایک گڑھا جو ابو عامر نے کھودا تھا میدان کے اندر،
پاؤں پھسلنے کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گڑھے میں گر گئے تو آپ کے گھٹنوں پہ خراشیں آئیں، آپ کے سر پہ جو پہنا ہوا خود تھا اس کی کڑیوں نے آپ کے رخسار کو دبا دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں میں آگے بڑھا اس رخسار کی کڑیاں کھولنے کے لیے، میں نے اپنے دانتوں سے جب کڑیاں کھولی نا تو میرے دانت گر گئے۔ کہتے سرکار کے مبارک لبوں سے خون بہ رہا تھا جب میں نے وہ خود ہٹایا تو حضرت مالک بن سنان جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں آگے بڑھے اور حضور کے لبوں کے ساتھ لب جوڑ دیے اور خون چوس لیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا خون گرا دو، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے سرکار اور جو ڈیوٹی لگانی ہے لگا دو، یہ نہ کہو میں آپ کا خون گرا نہیں سکتا، اور خون پی گئے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ بھی دیکھیں نا، صحابہ کرام کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے سرکار عام بشر کی طرح نہیں ہے۔ قرآن نے 3 مقامات پہ دم مسفوک بہنے والے خون کو حرام قرار دیا ہے۔ سرکار کے مبارک لبوں سے خون بہ رہا ہے، صحابی پی رہے ہیں، اس کو نیچے گرانا بھی گوارا نہیں کر رہے۔ پتہ چلا صحابہ کا عقیدہ یہ ہے رب ذوالجلال نے آقا کونین جیسا کوئی بشر پیدا کیا ہی نہیں، آپ بشر ایسے ہیں کہ رب کی مخلوق میں آپ جیسا کوئی بشر نہیں ہے، اور آپ نور ایسے ہیں کہ رب کی مخلوق میں آپ جیسا کوئی نور بھی نہیں۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے جب ان کا یہ انداز دیکھا نا، سرکار نے فرمایا جس کے خون کو میرا خون مس ہو جائے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ یہ میدان احد ہے۔ دیگر بہت سارے صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بات عرض کرتا چلوں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کے بعد حضور نے فرمایا لاشیں تلاش کرو، صحابہ کے جسد تلاش کرو۔ جب ڈھونڈنے لگے تو حضور کے چچا کا جسم نہیں مل رہا، بہت تلاش کیا، پھر جا کر جب جسد اقدس ملا نا سرکار کو وہاں بلایا گیا۔ حضور نے آ کر جب اپنے چچا کی کیفیت دیکھی، ناک مبارک کٹا ہوا ہے، ہونٹ مبارک کٹے ہوئے ہیں، کان کٹے ہوئے ہیں، جسم کے اعضاء جو ہیں ان کو کاٹ دیا گیا ہے، سینہ اقدس چاک ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام اتنا روئے آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ آپ اپنے چچا کے پاس کھڑے ہو کے آپ نے جملہ یا حمزہ تو یا اسد اللہ و اسد رسولی، اے حمزہ اے اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول کے شیر، یا حمزہ یا فاعل الخیرات، اے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے حمزہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام وہاں ان کو یاد کر کر کے بہت روئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیگر صحابہ کرام کے لاشوں کو اکٹھا کیا 70 لاشیں بنے۔ 70 بار جب جنازہ پڑھا گیا الگ الگ تو حضور نے اپنے چچا پر 70 بار جنازے کی ادائیگی کروائی۔ کہتے آپ کی بہن حضرت امیر حمزہ کی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی پھوپھی جان تھی، جب دیکھنے کے لیے آئیں تو حضور نے حضرت زبیر ابن عوام سے کہا اپنی ماں کو روکو، ان کو آگے نہ آنے دینا، یہ دیکھ نہیں سکیں گی۔ انہوں نے جا کر کہا ماں جی آپ آگے نہ جائیں، ان کا پیچھے ہٹ جاؤ، میں اپنے بھائی کو دیکھوں گی۔ جا کر جب دیکھا تو صبر کی تلقین تھی تو آپ خاموشی کے ساتھ اپنے بھائی کو دیکھتی رہیں۔ سرکار نے آگے بڑھ کر ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، اور مورخین نے لکھا ہے کتب سیر نے اگر سرکار ہاتھ نہ رکھتے تو غم سے ان کا کلیجہ پھٹ جاتا، اگر آنکھوں سے آنسو نہ بہتے تو اتنا بڑا صدمہ تھا ان کا کلیجہ پھٹ جاتا، لیکن سرکار نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا جس کی وجہ سے آنکھوں سے اشک بہے۔ 2 چادریں لے کے آئیں سرکار یہ میرے بھائی کے لیے۔ حضور نے فرمایا تیری اجازت ہو، اے پھوپھی جان آپ کی اجازت ہو تو چچا کو 1 چادر دے دی، 1 کسی اور کو دے دے۔ یہ ہے مسلمانوں کے لشکر، یہ مسلمانوں کی قربانیاں ہیں۔ جب حضرت امیر حمزہ کا جسد اقدس 1 چادر میں ڈھانپا گیا، سر ڈھانپتے تھے پیر ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے سر ننگا ہو جاتا تھا۔ سرکار نے فرمایا سر ڈھانپ دو، پاؤں پہ گھاس ڈال دو۔ خوشحالی کے دور میں ہم بھول گئے اپنے اسلاف کو۔ حضرت اقبال نے کہا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں تلے تاجے سرے دارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ وہ قائم رہنے والے لوگ تھے، محنتیں کرنے والے لوگ تھے۔ اب آپ عزیز وقار یوں تدفین کے بعد آقا کونین جب واپس لوٹے، راستے میں حضرت حمنا بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہیں۔ سرکار نے فرمایا حمنا احتسبی، اے حمنا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ۔ عرض کرتی ہیں آقا کس پر؟ فرمایا خالو کی امیر حمزہ، فرمایا اپنے ماموں امیر حمزہ پہ۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ سرکار نے پھر فرمایا حمزہ احتسبی، حمزہ پھر صبر کر، خاتون ہے۔ سرکار فرماتے پھر صبر کر۔ عرض کرتی ہے سرکار اب کس پہ؟ فرمایا اخو کے عبداللہ بن جحش، فرمایا اپنے بھائی عبداللہ بن جحش پر۔ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ سرکار نے پھر فرمایا احتسبی حمنا، صبر کر۔
عرض کرتی ہے سرکار اب کس پہ؟ فرمایا زوجو کی مصعب بن عمیر، اپنے شوہر مصعب بن عمیر پر۔ جب یہ بات سنی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ سرکار نے فرمایا عورت کے ہاں اس کے شوہر کا مقام الگ ہوتا ہے۔ رو پڑی، عرض کرتی آقا میں ان کی وجہ سے نہیں رو رہی، مجھے تو یتیم بچوں کا غم رلا رہا ہے کہ بچوں کا کیا بنے گا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچوں کے سر پہ دست شفقت بھی رکھا، ان کے لیے دعائیں برکت بھی کی، ان کے لیے صبر کی دعائیں بھی دی۔ پھر امام الانبیاء علیہ السلام آگے بڑھے، راستے میں وہ خاتون بھی کھڑی ہے جس کو کسی نے کہا، خاتون وہ راستے میں کھڑی ہے، پوچھ رہی ہے سرکار کا حال سناؤ۔ انہوں نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا۔ اس نے کہا حضور کا حال سناؤ۔ کسی نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا حضور کا حال سناؤ۔ کسی نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا چھوڑو سرکار کی بات کرو۔ کسی نے کہا تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا پھر بھی چھوڑو، مجھے حضور کی بات سناؤ۔ بتایا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ تو خیر و عافیت کے ساتھ ہے۔ اس نے ایک جملہ کہا جو جملہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی عکاسی ہے۔ اس نے کہا اگر سرکار سلامت ہے تو مجھے کوئی غم تکلیف نہیں دے سکتا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ احباب ذی وقار، باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت سمٹ گیا ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال جمیع شہدائے احد کی قبور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمایا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وما توفیق الا باللہ۔